السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام. ناظرین، زندگی میں شفا کسی بھی طرح کے علاج کی محتاج نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار لوگ بیمار ہونے کے بعد خود ہی اس بیماری سے لڑ کر اس پر فتح پا لیتے ہیں اور صحت یاب ہو جاتے ہیں. اس کی بہت بڑی وجہ پوشیدہ ہے ہمارے اندر موجود مدافعتی نظام میں. لیکن کبھی کبھی اس نظام کے اندر بھی کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ایسی خرابیاں جو کہ کافی مہلک امراض کا باعث بنتی ہیں. آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ہی مرض کے متعلق جس کا گہرا تعلق انسان کے مدافعتی نظام کی خرابی سے ہے. جس مرض کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہے سوریاسس، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اعجاز احمد، جو کنسلٹنٹ ڈرماٹولوجسٹ ہیں، پروفیسر آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں آف ڈرماٹولوجی ایٹ ضیاء الدین یونیورسٹی ہاسپٹل. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کیسا ہیں ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے. جی ویلکم جی، اور ویلکم. ڈاکٹر صاحب، سوریاسس کس طرح کا مرض ہے؟ سورائسس ایک ایسا مرض ہے جس میں جسم کی قوت مزاحمت جو ہے وہ پوری طرح سے کام نہیں کر رہی ہوتی ہے. یوں سمجھ لیں کہ اس طرح کی تبدیلی آ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ سکن میں جو جلد جو ہے اپنے روٹین کے یعنی اپنے عام وقت کے مطابق 28 دن میں بننے کی بجائے 7 دن میں بننا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جلد پہ لال رنگ کے ایسے نشانات بن جاتے ہیں جن کے اوپر سفید رنگ کے چھلکے بن جاتے ہیں جو کہ چاندی کی طرح کے ہوتے ہیں. اور یہ جو ہیں اس کی خاص یعنی ہمارے پاس علامت ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ جسم کے مختلف حصوں پہ آ جاتی ہے، مثلا گھٹنوں پہ، کونیوں پہ، ایسی جگہوں پہ جسم کے مختلف حصوں کی جلد متاثر ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، دیکھا جائے تو یہ مرض کتنا عام ہے، اور کیا خواتین اور مرد دونوں برابر متاثر ہوتے ہیں یا کسی ایک میں زیادہ پایا جاتا ہے؟ اچھا، یہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ 1 سے 2% لوگوں میں یعنی 1 سے 2% لوگوں میں یہ مرض ہم نے دیکھا ہے. خواتین اور مرد حضرات دونوں میں ہی یہ مرض جو ہے نا ہمیں ملتا ہے. یہ کہنا مشکل ہے کہ خواتین میں زیادہ ہے یا مردوں میں زیادہ ہے. تقریباً برابر ان کی جو ہے نا ہمارے پاس اس کی یعنی وہ ہے ریشو برابر. اچھا ڈاکٹر صاحب، اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ سوریاسس کا مرض ایک دفعہ سامنے آ جائے تو وہ پھر عمر بھر ساتھ رہتا ہے. اس مناسبت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کوئی خاص ایج ہوتی ہے جس میں یہ بیماری سامنے آتی ہو؟ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایج کا ہم کوئی یعنی پریڈکٹ نہیں کر سکتے. کسی بھی ایج میں آ سکتی ہے، لیکن عام طور پہ یہ 20 سے لے کے 40 سال کی عمر تک آتی ہے. اور کبھی کبھار ہمیں بچوں میں یعنی نوزائیدہ بچوں میں بھی مل سکتی ہے. اس کے علاوہ 10 سال کی عمر میں بھی آ سکتی ہے. اور یعنی جو ایج ریسٹرکشن نہیں ہے، لیکن زیادہ تر یہ نوجوان 20 سے 40 کی عمر میں عام طور پہ ہمیں یہ سامنے آ جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئی خاص وجوہات ہوتی ہیں سوریاسس کی؟ سورائسس کی سب سے اہم وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو ہے جسم کے قوتی مزاحمتی نظام جو ہوتا ہے، قوت مزاحمت جو ہے اس میں تبدیلی کی وجہ سے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، جلد میں ایک ایسی تبدیلی آ جاتی ہے کہ جلد جلدی جلدی بننا شروع ہو جاتی ہے. اچھا، اور اس کے ساتھ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بیسیکلی کہ جو وراثت میں یہ ملتا ہے. اگر ایک آدمی کو سورائسس ہے تو اس کے بچوں میں یا اس کے بھانجے بھتیجوں میں سورائسس ہونے کے امکانات نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے یعنی ہمارے پاس وہ ہونے چاہیے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ بڑھ جاتا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو ظاہر کر لیتا ہے. مثلا ذہنی دباؤ، اس کے ساتھ ساتھ کام کا دباؤ، زیادتی، ہمیں یہ مل سکتا ہے، مرض بڑھ جاتا ہے یا شدت اختیار کر جاتا ہے. اس کے علاوہ خشک موسم میں یہ مرض شدت اختیار کر سکتا ہے یا پہلی دفعہ اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا ہے. اس کی دوسری مثال میں آپ کو یوں دوں گا کہ یہ مریض جو ہوتے ہیں سردیوں میں نسبتاً اتنے بہتر نہیں رہتے، گرمیوں میں یہ بہتر رہتے ہیں. ان کا مرض جو ہے اس کی شدت میں بھی کمی آ جاتی ہے. تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ خشک موسم اور سرد موسم جو ہے ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. مرض کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اشرف صاحب، آپ نے ذکر کیا تھا علامات کے معاملے میں کہ جلد کے اوپر چھلکے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں کسی خاص جگہ پہ. زیادہ تر مریضوں میں جسم کے کون سے حصے ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ چھلکے بنتے ہوں؟ اچھا، سب سے اہم یہ جو ہوتا ہے کونیوں پہ اور گھٹنوں پہ سب سے زیادہ ہمیں یہ لال نشانات جن کے اوپر چاندی کی طرح کے چھلکے بنتے ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں. اس کے علاوہ کمر پر، سر میں بھی ملتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے کے پورے بازو، پورے کے پورے جو ہے ٹانگیں، ان پہ بھی آ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو جسم کے مختلف حصے ہوتے ہیں، جو بغلیں ہیں، ان جگہوں پہ بھی ہمیں مل سکتا ہے. آخر کار ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جو متاثر نہ ہو سکے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جلد کی بیماریوں کے معاملے میں اکثر و بیشتر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں وہ متعدی تو نہیں یا ایک سے دوسرے کو لگ نہیں جائیں گی. کیا یہ بیماری متعدی ہے یا لگنے کا امکان ہوتا ہے؟ اچھا، ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں تھوڑا نا موروثی فیکٹر بھی موجود ہے، عنصر موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لگنے سے نہیں لگتی نہیں ہے یہ بیماری. مثال کے طور پہ میں آپ سے ہاتھ ملاؤں، مجھے سورائسس ہے، تو یہ مجھ سے آپ کو لگ نہیں جائے گی. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ متعدی نہیں ہے، ایک سے دوسرے آدمی کو نہیں لگتی، اس میں وراثت کا عمل دخل موجود ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا صرف جلد ہی انوالو ہوتی ہے یا جلد کے کچھ خاص حصے ہوتے ہیں جیسے ماڈیفائڈ اسکن فارمز ہوتی ہیں جیسے نیلز ہیں یا بال ہیں سر کے، اور کیا جلد کے علاوہ بھی جسم کے اور اعضاء میں اس مرض کی کوئی علامات وغیرہ نظر آ سکتی ہیں؟ اچھا، عام طور پہ تو یہ جلد میں ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیلز میں بھی آ جاتا ہے. ناخن بہت شدت سے متاثر ہو سکتے ہیں، اس میں جوڑوں میں یہ مرض آ سکتا ہے، منہ کے اندر جو ہے یہ وہاں بھی یہ مرض آ سکتا ہے. بال عام طور پہ متاثر نہیں ہوتے، کبھی کبھار آنکھوں میں بھی آ جاتا ہے. اس کے علاوہ اب جو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض مریضوں میں دل کی بیماریاں بھی اس کے ساتھ ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس مرض میں جو چربی ہے خون کی وہ بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے دل کی بیماریاں بھی ہمیں مل سکتی ہیں. اور اگر بہت لمبا عرصہ چلے یا پورے جسم پہ پھیل جائے تو اس صورت میں یہ گردوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اتنے سارے اور بڑے اہم اعضاء کا آپ نے نام لیا، تو اس مناسبت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ مرض جان لیوا یا مہلک ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ مرض جو ہے بذات خود جو ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ ہمارے پاس پیشنٹ جو آتے ہیں جی، اس صورت میں تو یہ جان لیوا یا ثابت نہیں ہو سکتا، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ پورے جسم پہ پھیل جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب یہ پورے جسم پہ پھیل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سکن جو ہے یہ چمڑی جو ہے ہماری اس نے اپنا نارمل کام کرنا چھوڑ دیا ہے. جب جلد اپنا نارمل کام کرنا چھوڑ دے گی، یہ ایسے ہی ہے جیسے گردے ہیں، ایک وائٹل آرگن ہے یا ہارٹ ہے. جب جلد اپنا نارمل کام کرنا چھوڑ دے گی تو پوری باڈی کا جو ایک نظام ہے نا وہ درہم برہم ہو جائے گا. نہ تو باڈی کا ٹیمپریچر مینٹین ہو سکے گا، نہ فلوئڈ بیلنس مینٹین ہو سکے گا، نہ الیکٹرولائٹ یعنی نمکیات کا بیلنس مینٹین ہو سکے گا. ہارٹ کا سسٹم افیکٹ ہو جائے گا، گردوں کا سسٹم افیکٹ ہو جائے گا. تو الٹیمیٹلی تمام سسٹم فیل ہو جائیں گے اور پیشنٹ جو ہے اس میں اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا سوریاسس کی اقسام بھی ہوتی ہیں؟ سورائسس کی بہت ساری اقسام ہیں. جو سب سے اہم جو ہم دیکھتے ہیں وہ سورائسس ولگیرس ہے، جو کہ عام طور پہ ہمیں نظر آتی ہے. 95% مریض جو ہے نا وہ سورائسس ولگیرس کے ساتھ آتے ہیں. جی، ولگیرس سے مراد یہ ہے کہ جو سب سے کامن یا سب سے عام طرح جو مریض ہمارے پاس آتے ہیں نا وہ ہے اس کی مراد. جی. اچھا، باقی 5% لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پورے جسم پہ بھی پھیل سکتی ہے. اس میں جو نارمل جو ہمیں ملتے ہیں لال رنگ کے نشانات چاندی کے چھلکوں کے ساتھ، ان کی بجائے پورے جسم پہ پیپ والے دانے بن جائیں. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل یعنی جو ہے نا پوری جلد جو ہے نا اترنا شروع ہو جائے، کوئی چھلکا بھی نہ بن رہا اور پوری جلد صرف لال ہو جائے. اس طرح بھی آ سکتا ہے. بعض کا چھوٹے چھوٹے اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے دانے جو پورے جسم پہ پھیل جاتے ہیں، جو کہ پیپ والے نہیں ہوتے، لیکن اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے لال نشانات جو پورے جسم پہ پھیل جاتے ہیں، خاص طور پہ بچوں میں یا نوجوانوں میں یہ ہمیں ملتا ہے. باقی اور بہت ساری اقسام ہیں اس کی. جیسے بعض کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے پیر کے تلوں پہ اور ہاتھ کے تلوں پہ بھی اپنے آپ کو بالکل وہیں پر یعنی محدود رکھتی ہے. تو ایک طرح کی یہ بھی فارم آ سکتی ہے. اس کے علاوہ کانوں کے اندر بھی رہ سکتی ہے. اور جو ہے ناخن کا جیسے آپ نے ذکر کیا تھا، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ناخنوں تک محدود رہے؟ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ مریضوں کو جلد میں یہ مرض نہیں آتا، صرف ناخنوں میں ہی یہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. ناخن جو ہیں موٹے ہو جاتے ہیں، کھردرے ہو جاتے ہیں، ان کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں. جی. تو رنگ کی جو تبدیلی ہے وہ کالے رنگ کے بھی ہو سکتے ہیں، پیلے رنگ کے بھی ہو سکتے ہیں، سفید بھی ہو سکتے ہیں، مختلف رنگ آ سکتے ہیں. لیکن سب سے اہم بات یہ کہ کھردرے اور ہو جاتے ہیں اور اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر سوریاسس کے متعلق مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.